کیا عورت بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے؟ اس حوالے سے جو پہلی حدیث پاک ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر وہ خاتون جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، ان تسافر سفرا یکون ثلاثۃ ایام فصاعدا، وہ 3 دن یا 3 دن سے زیادہ کا سفر ہرگز نہ کرے، الا ومعها ابوها واخوها او زوجها او ابنها او ذو محرم منها۔ ہاں اگر اس کے ساتھ اس کا باپ ہو، اس کا بھائی ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کا زوج ہو، شوہر ہو، یا کوئی بھی اور محرم رشتوں میں سے کوئی اس کے ساتھ ہو، تب عورت سفر کر سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اس بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث سے 3 دن کی مسافت، جس کو ہم شرعی سفر کہتے ہیں، اگر انگریزی حساب کریں تو 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر کے سفر پر عورت کو اکیلے نہیں جانا چاہیے۔ دوسری بات کے الفاظ یہ ہے، یہ بھی صحیح بخاری کے ہیں، فرمایا لا تسافر المرأۃ یومین من الدہر الا معها ذو محرم منها او زوجها۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مومن عورت 2 دن کی مسافت پر بھی مت جائے سوا اپنے محرم کے۔ پہلی روایت میں 3 دن کا ذکر، اس میں 2 کا ذکر۔ اب تیسری روایت سن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر تسافر مسیرۃ یوم ولیلۃ الا مع ذی محرم علیہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1 دن کا سفر بھی ہو تب بھی عورت کو بغیر محرم کے نہیں جانا چاہیے۔ اب یہ 3 روایات ہیں، بظاہر ان میں الفاظ کی تبدیلی ہے، 3 دن کی مسافت بھی اکیلے نہ کرے، 2 دن کی مسافت بھی اکیلے نہ کرے، حتیٰ کہ 1 دن کی مسافت بھی اکیلے نہ کرے۔ متفق علیہ اور طے شدہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے 3 دن کی مسافت پہ عورت کسی صورت بھی وہ اکیلے نہ جائے، اس کا محرم ساتھ ہونا چاہیے، خاوند ہو سکتا ہے، بیٹا ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے، یا اس کا باپ ہو سکتا ہے، یا اور ایسے محرم رشتے جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا وہ اس کے ساتھ ضرور ہونے چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر حج عمرے پہ بھی جانے کا پروگرام ہو پھر بھی یہی حکم ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں مارکے پہ جانا چاہتا ہوں، غزوے پہ جانا چاہتا ہوں، اور میری بیوی جو ہے وہ حج کرنا چاہتی ہے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں غزوے پہ جہاد پہ چلا جاؤں، بیوی میری حج پہ چلی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد چھوڑ دو، بیوی کے ساتھ جاؤ، اس کو حج کرا دو۔ تو حکم یہی ہے، اگر خاتون حج عمرے پہ جانا چاہے اس کو چاہیے اپنے محرم کا اہتمام کرے، اگر محرم نہیں بن رہا تو پھر وہ انتظار کرے۔ بعض اوقات پیسوں کا مسائل ہوتے ہیں کہ پیسے نہیں ہوتے، 2 آدمی جا نہیں سکتے، ایک کا شوق ہوتا ہے، کہتے چلو ایک تو کر رہا ہے۔ حکم شریعت یہ ہے، احتیاط بھی اسی میں ہے کہ وہ اکیلے پھر بھی نہ جائے۔ اپنے مرنے سے پہلے اگر اس پہ وہ فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، محرم کی وجہ سے نہیں جا سکی اور مسائل کی وجہ سے نہیں جا سکی یا وسائل کی وجہ سے نہیں جا سکی، مرنے سے پہلے وصیت لکھ جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرے نام کا حج کر دے۔ رہ گیا، بعض علماء نے اس کی گنجائش دی ہے، بعض علماء نے اگر شرعی ہے اس پہ حج فرض ہے، سفر محتاط ہے، خطرہ نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ عزت محفوظ رہے گی، کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر احتیاط 100% موجود ہو اور کوئی وسائل نہ ہو، مجبوری ہو، فرض حج ہے، اگر جائے، بعض کا میں جملہ کہہ رہا ہوں، بعض فقہا نے اس کی اجازت دی ہے، اکثر نے اس کا انکار کیا، لہذا حج عمرے پہ جانا ہو یا ویسے سفر پہ جانا ہو احتیاط کرنا لازم ہے۔ آخری جملہ
یہ تو شرعی مسئلہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی دنیا داری بھی ہے، 100 مجبوریاں بھی ہیں، مسافروں کے لیے تو بہت زیادہ مجبوریاں ہیں۔ تو مسافروں کے لیے اگر ایسے کوئی مسائل پیدا ہو جائیں، ان کو اکیلے سفر کرنا پڑے، تو پھر کیا حکم ہے؟ ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ 100% احتیاط کریں، 100%۔ ہاں اگر نہیں گزر پاتا، پیش ہی نہیں جاتی، اس کے علاوہ حل ہی نہیں ہے، زندگی میں مشکلات ہی مشکلات ہیں، تو پھر مجبوری کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ اس کو اجازت ہے کہ مجبوری کے تحت احتیاطی سفر کر لے۔ مثلا اگر جہاد کا سفر ہے، محرم اس کو ایئرپورٹ تک پہنچا کے اس کو احتیاط سے بٹھا کے آئے، آگے پھر محرم آدمی اس کو وصول کرنے والا ہو، ریسیو کرنے والا ہو، اور وہ اس وقت پہنچا ہوا ہو تاکہ اس کو مسائل پیدا نہ ہو سکیں، احتیاط سے عزت کے تحفظ کے ساتھ جا پہنچے۔ ایک اور بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں عورتوں کا گروپ بنا لو جی، عورتیں جائیں، عورتیں جائیں گے، پھر بھی تو یہی مسئلہ ہے، عورتیں تو عورتیں ہی ہوتی ہیں، اس لیے عورتوں کے گروپ میں بھی بھیجنے سے منع کیا گیا ہے۔ احتیاط یہی ہے، پرہیز کرے، کہیں مجبوری بن جائے تو مجبوری کے تحت مسئلے خاص ہو جاتے ہیں، خیر فقہا